العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی خواتین اسلام، ایک سال کے بعد بلکہ ایک زمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم سب ایک جگہ پر جمع ہو کر قرآن کریم کی نسبت پر یہ پروگرام منعقد کر رہے ہیں، اور قرآن کے سلسلے میں ابھی ہمارے عزیزم بچے نے بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی۔ نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی مسجد کے امام جناب حضرت مولانا مفتی مرتضیٰ صاحب جس انداز سے آپ کے بچوں پر محنت کر رہے ہیں اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، وہ سب آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہر سال حافظ قرآن آپ کی مسجد اور آپ کے مکتب اور مدرسے سے نکل کے عالم اسلام میں ان کے بڑے بڑے مدرسوں میں جا رہے ہیں، قرآن اور حدیث کی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم اور احسان۔ میں یہ چاہتا ہوں بہت مختصر سے لمحات میں مختصر سی باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح سے ڈرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ نکاح کے خطبے میں قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ آیتیں ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ہمارے دل اور دماغ میں ہوگی، یقین جانیے گناہ کی طرف رغبت تو بہت دور کی چیز، دل اور دماغ ادھر مائل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا، دکان کے دروازے پہ لکھا ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں، دکاندار دکان میں نہیں ہے، گھر گیا ہوا ہے، سارا ساز و سامان دکان کے اندر رکھا ہوا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، آپ کی ہمت ہو سکتی ہے کہ اس میں سے کسی ایک چیز کو اٹھا کے اپنے جیب میں ڈال لیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے۔ اگر آپ اپنی جیب میں پیسے اٹھائیں گے، ساز و سامان اٹھا کے جیب میں ڈال لیں گے، وہ کنٹرول روم میں بیٹھا ہوا شخص آئے گا، آپ کو پکڑے گا اور آپ کی پٹائی کرتے ہوئے وہ ساری چیزیں آپ کی جیب سے نکلوا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے کیمرے لگا رکھے ہیں۔ اگر ہمارے دل اور دماغ میں یہ بات آ جائے، فرشتے لکھنے والے، ایک تو ادھر بیٹھا ہے ایک ادھر بیٹھا ہے، میں کل ہی سبق پڑھا رہا تھا، جب انسان مر جائے گا اعمال ناموں کا رجسٹر اس کے سامنے پھیلایا جائے گا، خدا کی قسم وہ تصور کرے گا اور خیال کرے گا اے اللہ، اس کے اندر تو وہ غلطی لکھی ہوئی ہے جو میں نے رات کی تنہائی میں فلاں کے مکان میں فلاں وقت، دنیا میں میرے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، کہاں سے آ گیا؟ لکھا ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ،
اس اعمال نامے میں نہ چھوٹی غلطی بچے گی نہ بڑی غلطی بچے گی، تمام لکھ دی جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ جب اللہ کا ڈر ہمارے دل اور دماغ میں آئے گا تو یقین جانیے گناہوں کی طرف دل اور دماغ نہیں چلے گا۔ جو آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے، اللہ کی طرف سے اس کو 3 انعام دیے جاتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ، نمبر 1 اللہ نہ کرے وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا، کسی مقدمات میں گرفتار ہو گیا، کسی پریشانی میں الجھ گیا، کھانے کے لیے ناج نہیں، چلنے کے لیے سواری نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے اس مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کی راہیں تجویز کر دے گا۔ ایسے مقدمے میں الجھا ہوا تھا جس کے اندر سزائے موت ہونی ہی تھی، عمر قید کی سزا اس کو ملنی ہی تھی، لیکن رات کو اٹھا، اٹھنے کے بعد مسجد میں آیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، رویا، چلایا، اے اللہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو مجھے بچا سکے، ساری دنیا کے در کو چھوڑ کے آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، آپ ہی میری حفاظت فرما سکتے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور صبح جج لکھے گا کہ اس شخص کو باعزت بری کیا جائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ دوسرے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُعْظِمْ لَهُ أَجْرَهُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے اجر کو بڑھا دے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ لکھا ہے کتابوں میں، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تبارک و تعالی نہ معلوم کہاں سے اس کے لیے اس انداز سے روزی کا انتظام کرے گا کہ اس کو خبر بھوکا مر رہا ہے، فاقے گھر کے اندر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کا ڈر اور اس کا خوف لے کے مسجد میں آیا، رونے لگا، چلانے لگا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم آج ہی آزما کے دیکھیں گے آیا مولانا جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں آزمانے کی ضرورت نہیں، آزمانے میں گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ اس بات پر عمل کیجئے، اللہ کی مدد آئے۔ آپ نے کوئی ایک واقعہ سنا ہو، ایک بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ حدیث میں آیا جو آدمی امام صاحب کے رکوع کرنے سے پہلے رکوع میں چلا جائے، جو آدمی امام صاحب کے سجدہ کرنے سے پہلے سجدے میں چلا جائے، امام صاحب کے اٹھنے سے پہلے اٹھ جائے، امام صاحب کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھے، حدیث میں یوں آیا اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر کی طرح سے کر دیتے ہیں۔ سمجھ لینا، جو آدمی امام صاحب سے پہلے نیت باندھ رہا ہے، امام صاحب سے پہلے رکوع میں جا رہا ہے، امام صاحب سے پہلے سجدے میں جا رہا ہے، امام صاحب سے پہلے اٹھ رہا ہے، لکھا ہے کتابوں میں، حدیث میں آیا اللہ اس کے سر کو گدھے کی طرح سے بنا دے۔ بہت بڑے مفسر تھے، محدث تھے، حدیث پڑھایا کرتے تھے، شیخ الحدیث تھے۔ ان کے دل اور دماغ، ایک روز نماز پڑھ رہے تھے، دل اور دماغ میں آیا کہ میں آج یہ حدیث پڑھا کے آیا ہوں، چلو میں دیکھتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے امام کے رکوع میں جانے سے پہلے رکوع کیا، امام کے رکوع میں اٹھنے سے پہلے سر اٹھایا، سجدے میں جانے سے پہلے سجدہ کیا۔ یقین جانیے جب وہ نماز کی آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سر کو گدھے کے سر کی طرح سے کر دیا۔ اب مدرسے میں حدیث پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، سر کے اوپر نقاب ڈالے ہوئے حدیث پڑھا رہے ہیں، ہزاروں طالب علم سامنے بیٹھے ہوئے، مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 4 مہینے گزرے۔ ایک دن کچھ طالب علموں نے سوال کیا، حضرات
ایک زمانہ گزر گیا، ہم نے آپ کی شکل و صورت کو نہیں دیکھا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم ایک مرتبہ آپ اپنا چہرہ تو دکھا دیں۔ فرمایا بیٹو تم میرا چہرہ نہ دیکھو بدظن ہو جاؤ گے۔ فرمایا نہیں استاد محترم، یقیناً آپ کو چہرہ دکھانا پڑے گا۔ جب حد سے زیادہ بچوں نے مجبور کیا، نقاب کو الٹا، الٹنے کے بعد دیکھتے کیا ہیں کہ انسان کا چہرہ نہیں، انسان کا سر نہیں، گدھے کی طرح سے چہرہ اور سر بنا ہوا ہے، آواز انسان والی نکلتی۔ فرمایا حضرت یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ فرمایا بیٹو میں نے اللہ کو آزمانے کے لیے یہ کام کیا تھا، امام سے پہلے رکوع، امام سے پہلے سجدہ، اللہ نے اس شکل میں مجھ کو بدل دیا۔ تو ہمیں اللہ کی قدرت پر یقین رکھنا چاہیے، اعتماد رکھنا چاہیے۔ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہمیں اللہ کو آزمانے کے لیے نہیں، اللہ کے دروازے پر اپنی عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھا لینا چاہیے۔ میرے پیاروں، ہمارے ان جلسوں میں آنے کا جو مقصد ہوتا ہے یہی ہوتا ہے۔ آج تک کی ہماری زندگی گناہوں میں گزر گئی، آج تک کی ہماری زندگی غفلت اور لاپرواہی میں گزر گئی۔ یاد رکھو، جیسے ایک کیمرے کی ڈر سے ہم گناہ نہیں کر سکتے، ہم چوری نہیں کر سکتے، ہم ڈکیتی نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کا کیمرہ بھی ہمارے سامنے برابر چل رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے ہمیں دیکھ رہے ہیں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں اور محفوظ کرنے والے چیزوں کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ سے جب انسان ڈرے گا، دل اور دماغ میں یہ خیال کرے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یقین جانیے وہ گناہ کا کام کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کو ایک بہت مختصر سا واقعہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میں ابھی بتاؤں، ابھی مغل مزرعہ یہاں سے ایک پروگرام تھا، اس میں آیا، اب آپ کے یہاں ہے، اور ابھی 7:30 بجے ہے سہارنپور میں مسجد میں تفسیر کا پروگرام۔ اللہ سے دعا کریں۔ دیکھو، ایک میاں اور ایک بیوی، بہت غور سے سننا، چاندنی رات میں اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب کیا ہوا، میاں نے اس کو قریب بلایا، وہ دور کو بھاگی، کہنے لگا جانتی ہو ادھر آؤ، لیکن وہ نہیں مانی۔ اس نے اور زیادہ بدتمیزی والا کیا، فرمایا کہ او جہنمی، میں تیری شکل و صورت کو بھی دیکھنا نہیں چاہتی ہوں، دفع ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو انسان جس کے دل اور دماغ میں ذرہ برابر بھی ضمیر ہوگا، کیا عورت کی زبان سے اس طرح کے الفاظ کو سن لے گا؟ جب عورت نے کہا کہ او جہنمی، میں تیری شکل و صورت کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی، دفع ہو جا۔ اب مرد کا بھی پارا چڑھ گیا، اس نے کہا کہ سن، اگر میں جہنمی ہوں تو جا، تجھے 3 طلاق۔ اب مسئلہ الجھ گیا، اب کون بتائے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ بڑا آدمی تھا۔ عورت نے جب مرد کی زبان سے یہ سنا، چیخ مار مار کے رونے لگی۔ اب تک تو نخرے تھے، اب پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ہاں، دنیا میں میرا آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا، میں کہاں جاؤں گی، کس گھر میں اپنا سر چھپاؤں گی، رونے لگی۔ فرمایا اب ہوتا کیا؟ مفتی صاحب کو بلایا، کہا حضرت یہ آیا۔ مفتی مرتضیٰ نے کہا بھائی ہم کیسے بتائیں تم جنتی ہو یا جہنمی، تو اللہ ہی جانتا۔ سہارنپور آئے، دیوبند آئے، قرب و جوار کے تمام علماء کو اکٹھا کیا، سب نے کہا کہ ہمیں کچھ پتا نہیں تم جنتی ہو یا جہنمی ہو، جب تک اللہ کے یہاں سے فیصلہ آئے، اور یہ فیصلہ آئے گا مرنے کے بعد، اس وقت تک تم جدا رہو۔ عورت مرد کی شکل نہیں دیکھے گی، مرد عورت کی شکل نہیں دیکھے گا۔ پریشان ہو گئے، پریشان۔ ایک چھوٹے سے قد کے باریک سے عالم بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا میاں ہمیں بھی بتاؤ مسئلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم میاں اور بیوی دونوں بیٹھے ہوئے تھے، میں اس کو بلا رہا تھا، نہیں مانی، اس کی زبان سے نکلا کہ او جہنمی دفع ہو جا، میری زبان سے نکلا میں نے تجھ کو 3 طلاق دے دیے، گھر میں جہنمی۔ اس کو قریب کو بلایا،
اور بلانے کے بعد اس سے کچھ پوچھا. اس نے بتایا. کہا چلو لوگوں کو اکٹھا کرو. کہا بتاؤ تو کہ نہیں لوگوں کو اکٹھا کرو. بچوں کو اکٹھا کیا, جوانوں کو اکٹھا کیا, بوڑھوں کو اکٹھا کیا. سارے لوگ جمع ہو گئے اور سارے لوگوں کی موجودگی میں کھڑے ہو کے ان عالم دین نے فرمایا, اے لوگوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص جہنمی نہیں ہے, جنتی ہے, اس لیے اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہے. اب کیا تھا؟ بڑے بڑے مفتی میدان میں آ گئے, عرض کرنے لگے دلیلیں بیان کرو. عرض کیا ہاں دلیل بھی بیان کروں گا کیسے میں نے اس کو جنتی کہا. کہ تمہیں غیب کی خبر ہے؟ تم جانتے ہو کہ اس کا مرنے کے بعد میں کیا حشر ہوگا؟ یہ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا؟ کہاں میں جانتا ہوں. بچے آؤ, بوڑھے آؤ, جوان آؤ, سارے لوگ جمع ہو گئے. فرمایا لوگوں سنو, میں نے اس شخص سے پوچھا ہے کیا کبھی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ گزرا ہے کہ جب تو گناہ کا کام کر سکتا تھا اور تو نے نہیں کیا؟ غور سے سننا, کہ تو گناہ کا کام کر سکتا تھا اور تو نے نہیں کیا. اس نے بتایا ہاں میری زندگی میں ایک واقعہ گزرا ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا سنو, میرے گھر میں کام کرنے والی لڑکی کام کرتی تھی, بڑی خوبصورت, حسین اور جمیل تھی. ایک روز میری گھر والی گھر پہ نہیں تھی, یہ کام کرنے والی تھی. میں اچانک ڈیوٹی پہ وقت سے پہلے آ گیا, میری نیت خراب ہو گئی, میں نے دروازے کو بند کیا. یقین جانیے اس لڑکی کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا. میں نے اس لڑکی کو اپنے قریب بلایا. بلانے کے بعد اس سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہا. پلنگ اور چارپائی پہ اس کو لٹا لیا. مولانا, اب اس لڑکی کی زبان سے یہ نکلا, او میرے آقا, یقین جانیے دنیا میں آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے. آپ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہیں تو آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. گھر میں ہم سب کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. لیکن میرے آقا, جب کل قیامت کے میدان میں آپ کی اور میری اللہ کے سامنے پیشی ہوگی, اللہ آپ سے پوچھے گا, اللہ مجھ سے پوچھے گا, اور میری بندی تو نے یہ غلط کام اس بندے سے کیسے کرایا؟ اللہ آپ سے دریافت کرے گا, اور میرے بندے تیرے گھر میں خوبصورت بیوی تھی, تو نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر اس لڑکی سے اپنی خواہش کو پورا کیسے کیا؟ تو اس وقت اللہ کے سامنے میرے آقا آپ اور میں کیا جواب دیں گے؟ فرمایا لوگوں, یہ کہتا ہے کہ اتنا سننا تھا, میں نے اس لڑکی کو اسی جگہ پہ چھوڑ دیا, دروازے کو کھولا اور اس لڑکی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی, اللہ کے واسطے میں نے تیری شان میں گستاخی کی, اللہ کے واسطے میرے اس جرم کو معاف فرما دے, اور میں اٹھ کے چلا گیا. حالانکہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے روکنے والی نہیں تھی. اگر میں چاہتا تو اپنے منہ کو کالا کر سکتا تھا. وہ عالم دین جس نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی ہے, یہ جنتی ہے, جہنمی نہیں ہے, اس نے اعلان کیا سنو لوگوں, قرآن سب پڑھنا جانتے ہیں. قرآن میں اللہ نے جو فرمایا ہے وہ برحق ہے, اس کی کوئی ایک آیت, کوئی ایک لفظ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. قرآن نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اس نے اپنے نفس کو, اپنے آپ کو خواہشات دنیا اور خواہشات نفسانی سے روک لیا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, قرآن نے کہہ دیا ہے کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے. لوگوں, یہ گناہ کا کام کر سکتا تھا لیکن اس نے گناہ کے کام کو نہیں کیا. اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت اس کے دل اور دماغ میں آ گئی, اس لیے اس لڑکی کو اسی جگہ پہ چھوڑ کے چلا آیا. اور قرآن نے کہہ دیا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچا کے رکھا وہ آدمی جنتی ہے. اس لیے میں فتویٰ دے رہا ہوں کہ یہ آدمی جہنمی نہیں ہے, جنتی. ایمانداری سے بتاؤ, اگر اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہ آتا,
وہ اللہ سے نہ ڈرتا تو اس گناہ کے کام میں ملوث ہوتا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی بیوی اس سے جدا ہو گئی۔ اس لیے آپ اور ہم اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں اور خیال کریں کہ ہم اللہ سے کتنے ڈرنے والے ہیں۔ یقین جانیے جب اللہ کا ڈر ہمارے دل اور دماغ میں آئے گا تو گناہ کی طرف دل مائل نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے پیاروں، ان مدرسوں کے جلسوں کو، ان علماء کو، ان بچوں کو اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے غنیمت جانیں۔ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ ہماری اس مسجد میں، آپ نے بہت کم سنا ہوگا، مدرسوں میں حافظ قرآن ہوتے ہیں جو آپ کو تقریر کر کے، آپ کو قرآن کی تلاوت کر کے بتلائیں گے کہ ہمیں دنیا میں کیسی زندگی گزارنی ہے۔ جن کے گھروں میں یہ بچے حافظ ہوئے ہیں، آپ ان کے گھروں کے ماحول کو دیکھو، اور جن کے گھروں میں حافظ قرآن نہیں، ان کے گھروں کے ماحول کو دیکھو، زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ اس لیے بچوں کی بھی قدر کرو، بچوں کے پڑھانے والے اساتذہ اعزام کی بھی قدر کرو، غنیمت جانو، یقین جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا عالم دے دیا جو میں سمجھتا ہوں کہ ابتدائی سے اللہ نے جس کی طبیعت کے اندر نیکی رکھی۔ آپ جانتے ہو میں پانڈولی میں تقریباً 12 سال پڑھا کے آیا، اور ان مفتی صاحب نے تقریباً 5-6 سال مسلسل میری خدمت کی ہے، اور لگاتار کھانا لانا، کھانا کھلانا، ناشتہ کرانا، برتن دھونا۔ یقین جانیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج اساتذہ اعزام کی خدمت کا صلہ ہے جو اللہ نے انہیں نوازا۔ ایک بچہ بھی اگر کوئی حافظ قرآن بنا دے اس کی زندگی کے لیے کافی ہے، اور یہ ہر سال کتنے حافظ بنا رہے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، خاندان والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بڑی سعادت اور نیک بختی کی بات ہے۔ یقین جانو تھوڑی بہت غلطیاں انسان سے ہو بھی جاتی لیکن اس کو نظر انداز کرو۔ اور مفتی صاحب، میں تو یہ کہتا ہوں کہ مفتی صاحب کی قدر اور منزلت جتنی تمہارے دل اور دماغ میں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی تمہیں اور نوازتے جائے گا۔ گھر گھر میں حافظ قرآن پیدا ہو جائیں گے، عامل قرآن پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی اور لمبا پروگرام چلے گا، بہت سارے علماء آئیں گے، ان کی تقریریں ہوں گی، ان کے بیانات ہوں گے۔ آپ حضرات غور سے سنیں، ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کو ہماری اس مسجد میں، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں وہ اللہ تعالیٰ اسی مسجد کی خدمت کے لیے، ہماری بچوں کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اور آپ حضرات جو ہے وہ بڑی قدر کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں بس میں یوں ہی کہوں گا کہ علم کے ساتھ عمل کی بھی دے دے قوت یا رب، اور توفیق مشقت سے بھی حصہ دے دے، اور پھر وہ فارا کی چوٹی سے صدا کوئی بلند، اور پھر سے آواز محمد کو ابھارا دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔